جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہم لوگ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جاننا شیخ یہ تھا کہ اہل حدیث علماء کے بیچ میں اگر کسی مسئلے کو لے کے اختلاف رائے ہو جائے، ایک علماء اپنے ایک مسئلے پہ ایک رائے دیں، ایک دوسرے رائے دیں، جیسے کہ رکوع میں نماز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس میں الگ الگ لوگ ہیں۔ تو شیخ اس میں علماء کے اختلاف کو ہم جیسے عوام کیسے سمجھیں، کیا سمجھیں ان لوگوں کی آپس میں؟ کیونکہ ہمارے کچھ ساتھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اہل حدیثوں کے علماء میں بھی نا اتفاقیاں بہت زیادہ ہیں، تو شیخ اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں، عوام کو کیسے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو الگ الگ اختلاف رائے ہے یہ کیا چیز ہے؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے علماء کے اختلافات سے متعلق۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف موجود ہیں۔ شاید یہ اور ان جیسے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے اور سارے علماء جو ہیں سب کو ایک ہی طرح کی بات کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اختلافات کی ہم دو قسم کر سکتے ہیں، یعنی دینی معاملات میں جو علماء کے اختلافات ہیں ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم ایسے اختلافات جو عارضی اختلافات ہوتے ہیں، یعنی جو ختم ہو سکتے ہیں اور ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور دوسری قسم اختلافات کی ایسی ہے جو دائمی اختلافات ہیں، یعنی ان اختلافات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے یا ناممکن ہے، اور خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اختلاف کی ان دونوں قسموں کی طرف اشارہ موجود ہے اور دونوں کا حل موجود ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اختلافات کی وہ قسم جو عارضی ہے، یعنی کچھ وقت تک کے لیے اختلاف ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس طرح کے اختلافات میں ہوتا یہ ہے کہ ایک عالم کے پاس دلیل موجود ہے قرآن سے یا حدیث سے، اور اس نے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، وہ دلیل دوسرے عالم کو نہیں مل سکی تو اس کا فتویٰ الگ ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کسی عالم کو دلیل کا نہ ملنا ہے۔ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہی دلیل آئے گی اس عالم کو بات مان لینی چاہیے اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی مثالیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے قرآن سے متعلق آپ دیکھیں کہ بر وقت کسی کے ذہن میں قرآن کی آیت مستحضر نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کسی نے بتایا کہ قرآن کی آیت ہے صحابی نے اختلاف ختم کر لیا۔ جیسے بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، افإن مات أو قتل، پوری آیت ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ اور آیتیں پڑھی۔ تو قرآن کی یہ آیت قرآن میں پہلے سے موجود تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کو پڑھتے تھے، لیکن بر وقت ان کے ذہن میں وہ آیت نہیں یاد آ رہی تھی۔ اب جب یاد دلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا، اختلاف ختم ہو گیا، دلیل کے آتے ہی اختلاف ختم ہو گیا۔ ایسے احادیث سے متعلق بھی بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ ان میں اختلاف ہوا، لیکن جیسے ہی حدیث سامنے آئی اختلاف ختم ہو گیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بننے کا مسئلہ تھا، اس میں الائمۃ من قریش والی حدیث آئی اور اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو گیا۔ ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری آئی، تو یہ مشورہ ہونے لگا کہ ہم جہاں پہ ہیں وہیں رہیں گے یا جہاں پہ طاعون ہوا وہاں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیا کریں گے۔ تو اس موقع پہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی اور اختلاف ختم ہو گیا۔ تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے کہ جن میں اختلاف کی وجہ کیا ہو؟ دلیل کا نہ ملنا، یعنی دلیل اپنے آپ میں بہت واضح ہے، صریح ہے، کلیئر ہے، اگر وہ کسی عالم تک پہنچ جائے تو عالم وہ مان لے گا۔ تو اس وجہ سے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ 4 آیت 59 میں یہی کہا ہے کہ اے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ حکام ہوں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور آگے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ یعنی کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو رہا ہے اور اس مسئلے میں اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی واضح نص ہے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف کی پہلی قسم ہے، عارضی اختلاف۔ یعنی اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟
کیونکہ دلیل مل نہیں پا رہی ہے. تو جیسے دلیل ملے گی اختلاف ختم ہو جائے گا. تو اس قسم کے اختلافات کسی بھی مسلک میں ہوں، کسی بھی جماعت میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اگر دلیل آ رہی ہے، واضح دلیل، کلیئر دلیل، تو وہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. تو اس طرح کے اختلافات کے بارے میں ہی یہ قرآن میں رہنمائی ہے کہ اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اب آتے ہیں اختلاف کی دوسری قسم کی طرف، جو دائمی ہوتے، جنہیں ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. وہ ایسا اختلاف جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو پہلی قسم کا اختلاف تھا، اس میں نصوص اتنے واضح ہوتے ہیں کہ اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس کو ماننا ہے آپ کو. لیکن اختلاف کی دوسری قسم، اس کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے. یعنی اس میں دو عالم کا اختلاف ہے یا دو گروہ کا اختلاف ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں کسی کے پاس دلیل موجود نہیں ہے. دلیل دونوں کے پاس ہے. ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث سے دلیل دے رہا ہے. دوسرا عالم دوسری بات کہہ رہا ہے، وہ بھی قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہے. دونوں قرآن حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب دونوں کے ہاتھ میں دلیل ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات تھے، وہ ختم نہیں ہوئے، نہ ختم کیے جا سکے، اور نہ قیامت تک اس طرح کے اختلافات ختم کیے جا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دائمی اختلاف. اب اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل جاننے سے پہلے وجہ سمجھ لیں کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے. پہلے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ واضح دلیل کا علم میں نہ ہونا. اور یہ اختلاف کی جو دوسری قسم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل کا نہ ملنا نہیں وجہ ہے، بلکہ دلیل کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ وجہ ہے. دلیل کے فہم کا مسئلہ ہے، دلیل کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. اور انسانوں میں سب کا دماغ، سب کا ذہن اور سب کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک نہیں ہوتا ہے. فرق ہے، وہ نہ ایک ہے، نہ ایک ہو سکتا ہے، نہ ایک کیا جا سکتا ہے. اس لیے جب یہ چیز وجہ ہے اختلاف کی، تو یہ وجہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے اختلاف بھی ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف کی پہلی قسم میں وجہ کیا تھی؟ دلیل کا نہ ملنا. یہ وجہ ختم ہو سکتی ہے تو اختلاف بھی ختم ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف کی جو یہ دوسری قسم ہے، اس میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دلائل کو سمجھنا اپنے اپنے حساب سے. تو سب کی عقل الگ الگ ہے، دماغ سب کا الگ الگ ہے، قوت استدلال سب کا الگ الگ ہے، اور یہ ایک نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو وجہ ہے نا، یہ وجہ ختم نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس وجہ سے جو اختلاف ہو رہا ہے، اس اختلاف کو بھی ختم نہیں کیا سکتا ہے. اس لیے شریعت میں اس قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کا کوئی ضابطہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اس طرح کے اختلافات میں ہم کو کیا کرنا، اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7352. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. جب کوئی حاکم یا کوئی عالم کوئی فیصلہ کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور درست اجتہاد کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ایک اجر کس کا؟ جو صحیح فیصلہ کیا، اور دوسرا صحیح فیصلے کے لیے جو اس نے محنت کی ہے، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لایا، قرآن حدیث کے نصوص کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھنے کی جو کوشش کی ہے، تو دونوں پہ اس کو اجر ملتا ہے. آگے ہے وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ. لیکن اگر وہ اجتہاد کرتا ہے پھر غلطی کر جاتا ہے، فَلَهُ اجر، تو اس کے لیے 1 اجر ہے. تو یہ حدیث اصل میں اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو دائمی اختلافات ہوں اس میں آدمی کوشش ہی کر سکتا ہے، ایک عالم اجتہاد ہی کر سکتا ہے. تو شریعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اجتہاد کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، 2 اجر ہے، غلط کرتا ہے 1 اجر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ غلط کرتا ہے تو گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ غلطی نہ کرے، ممکن نہیں ہے. دماغ اور ذہن ایک نہیں ہے، اس لیے غلطی کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے شریعت نے اس طرح کے معاملے میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں دیا ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو سکے. اچھا، اس طرح کے اختلافات میں اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے تو دیکھ لیا جو اس نوع کے اختلافات وہ ختم نہیں کیا سکتے، تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ جو علماء ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح بات اور حق تک، صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. اب اس مخلصانہ کوشش میں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں 2 اجر ہیں، ناکام ہوتے ہیں 1 اجر ہے. تو اس طرح کے اختلافات میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سب لوگ سب کی زبان بند کر دیں، بس کسی ایک کو پکڑ لیں، ایک بات کو، اسی پر سب متفق ہو جائیں. نہیں، سب کا ذہن الگ ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ سب اپنے اپنے حساب سے
غور و فکر کریں گے تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حق تک پہنچنے کی کوشش کریں. کامیاب ہیں تو 2 اجر ہے، ناکام ہوئے تو بھی 1 اجر ہے. اچھا، یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے، مجتہدین کی. دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس معاملے میں ہم مسلمانوں کی 3 قسمیں کر سکتے ہیں. پہلی قسم علماء اور مجتہدین کی، دوسری قسم طلاب علم کی، اور تیسری قسم عوام کی. تو 3 قسم ہو سکتی ہے. ایک مجتہدین، دوسرے طلاب علم جو علم والے ہیں، سمجھتے ہیں لیکن کیا ہے، اجتہاد نہیں کر سکتے، اور تیسرے عوام جو طلاب علم میں سے بھی نہیں ہے، دلائل کو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ 3 قسم ہو سکتی ہے. اب پہلی قسم میں سے جو شخص ہوگا مجتہدین میں سے، تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے، اپنی محنت کے حساب سے خود فیصلہ کرے گا، اس پہ عمل کرے گا. اور دوسری قسم میں سے جو ہوگا طلاب علم، تو وہ علماء کے اختلافات میں دیکھے گا کہ کس کی بات میں وزن زیادہ ہے، کس کی بات راجح لگ رہی ہے. تو چونکہ وہ طالب علم ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت ہوتی ہے، گرچہ وہ اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن یہ پتہ کر سکتا ہے کہ کس کا اجتہاد وزن دار ہے، تو وہ سب کے دلائل دیکھ کے ترجیح دے گا. تیسری قسم عوام کی ہے. عوام یہ اجتہاد نہیں کر سکتی، عوام یہ دلائل میں ترجیح بھی نہیں دے سکتی. تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء میں سے کسی مستند اور قابل اعتماد عالم پہ اعتماد کرے، ان سے پوچھے. قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لیں. تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھیں، ان پر اعتماد کریں. اب یہاں پہ ایک اشکال یہ ہے کہ علماء بھی طرح طرح کے، کس پر اعتماد کریں. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلے سے متعلق ایک آدمی، عام آدمی بھی ترجیح دے سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فقہی مسئلہ ہے تو اس فیلڈ کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرے. کوئی حدیث کا مسئلہ ہے تو حدیث کی فیلڈ کے جو علماء ہیں اس کی طرف رجوع کرے. اب اگر ایک ہی فیلڈ کے کئی علماء میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس میں ایک آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ایکسپیرینس کتنا ہے، تجربہ کتنا ہے، مطالعہ کتنا ہے. اگر تجربہ بھی یکساں دکھے تو پھر تقویٰ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ تقوی کا بھی فتوے پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح وہ ترجیح دے سکتا ہے. ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ 2 لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو ہمیں کس کی بات پہ اعتماد کرنا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میڈیکل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک آدمی عامی ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہے کیا مرض ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیا مسئلہ ہے، لیکن کیا ڈاکٹر لوگ اختلاف نہیں کرتے؟ اختلاف کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹروں کا اختلاف ہوتا ہے ایک بیماری کو لے کر تو ایک عام آدمی کیا کرتا ہے؟ عام آدمی اسپیشلسٹ کو دیکھتا ہے. اب اگر 2-3 اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ لوگ بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں، تو آدمی ایکسپیرینس دیکھتا ہے کہ کس کا کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنا تجربہ ہے. تو اس طرح سے کوشش کرتے کرتے وہ کسی ایک جگہ پہنچتا ہے، اعتماد کرتا ہے. تو ایسے اس معاملے میں بھی وہ اعتماد کرے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ اہل حدیث علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف دنیا کی ہر جماعت میں ہے. اور اختلاف کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن دوسری قسم کے جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکتے. اور دونوں طرح کے جو اختلافات ہیں ان کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. اسی روشنی میں علماء کی اختلافات کو دیکھنا چاہیے اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.